من عطیہن فقد عطی خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسم کی نعمتوں سے نواز دے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ ان میں 2 کا تذکرہ ہم نے وقت کے اختصار کے ساتھ کیا تھا، قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً۔ ایک تو شکر کرنے والا دل ہے اور ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ رب العالمین نے دل ہر ذی روح چیز کو عطا کیا ہے، لیکن اللہ نے جو انسان کو دل عطا کیا ہے یہ بڑا خوبصورت اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر انسانوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے دل عطا کیے ہدایت والے، جن کو اللہ رب العالمین نے تقوی والے دل عطا کیے، فرما برداری والے دل عطا کیے، شکر گزاری والے دل عطا کیے، ان کی قسمت کے پھر کیا کہنے۔ اور اسی طرح اللہ نے زبان بھی اپنی ساری مخلوقات کو عطا کی، لیکن ان میں ایک واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے اور جن سے جن کی زبان کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، ان سے سوال ہو۔ دل کے بارے میں حساب ہوگا، زبان کے بارے میں حساب ہوگا، جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں حساب ہوگا، ایک ایک عضو سے اللہ اس سے پوچھیں گے، اللہ اس سے سوال کریں گے، اللہ اس کی گواہیاں ڈالیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ نے جس کو عطا کر دی ہیں نا، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے عطا کر دیے۔ دل ہے، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جتنی بھی ہوں، مسائل جتنے بھی ہوں، وہ اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرتا ہے۔ اور زبان، ایسا انسان جس کو اللہ نے ایسی زبان عطا فرمائی ہے جو استعمال کرنے سے پہلے سوچ کے اس کو استعمال کرے، اور اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میری زبان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، میں اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہوں، لسانا ذاکرا۔ اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ قدم قدم پہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک لمحے کو گزارنے کے لیے ہمیں جو دعائیں سکھا دی ہے نا، وہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہماری کمزوری ہے، ہمیں صحیح طرح جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ عبادت دی ہے نماز، ہمیں صحیح طرح، کئی دوستوں کو نماز بھی صحیح طرح پڑھیں، نماز کے اندر جو اذکار ہیں وہ بھی نہیں آتے، نماز کے بعد کے اذکار نہیں آتے، بڑا لمبا چوڑا ذکر، ہر وقت ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، جو مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ہمارے اوپر اعتراض ہے، آپ لوگ دعا نہیں مانگتے، آپ دعا کے منکر ہیں، آپ دعا کا انکار کرتے ہیں، یہ نماز ایک ایسی ہے جس میں دعا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کبھی آپ ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح، کبھی ہماری بات سنو تو صحیح۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد کیا کیا کرتے تھے؟
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صفحہ والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچی تقدیر کیا رہ سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے نماز کے بعد اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ پوری نماز میں اللہ اکبر پڑھی ہے، پوری نماز میں تکبیر پڑھی ہے، لیکن نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہو جاتا، سب سے بڑا پھر بندہ ہے۔ جو جتنا بھی متقی ہے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ جتنی بھی اچھی نماز پڑھنے والا ہے، جیسی بھی نماز پڑھنے والا ہے، اس کی نماز کو شرف قبولیت ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑا نہیں بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پر چڑھتے تو فرماتے اللہ اکبر۔ یہ بندہ جتنا بھی اونچائی پر چلا جائے پھر بھی بڑی ذات اللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام بڑے سارے مقامات پر اللہ رب العالمین کا نعرہ اللہ اکبر لگاتے، اللہ اکبر۔ یہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ذکر ہے۔ میں نے کئی جگہ پر دیکھا مولوی بھی چپ ہے، پیچھے مقتدی بھی چپ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاموشی ہے۔ صحیح البخاری کی اس حدیث پہ عمل نہیں نظر آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرماتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے اس کا کیا مطلب ہے، میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ کی عبادت کے دوران اگر میرا ذہن کہیں پر مصروف کر دیا، میرا دماغ کہیں پر مشغول کر دیا، مجھے کہیں پر لے گیا اور جناب میری توجہ ہٹ گئی اللہ کی عبادت سے، یا اللہ نہ کرے میری عبادت کے دوران شیطان نے میرے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ یہ فلاں تیری نماز کو دیکھ رہا ہے، ریاکاری کا عنصر اگر میری نماز میں آ جائے، 3 بار استغفار کرنے کے ساتھ اللہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو نماز کے اندر مجھ سے ہو گئی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ اور پھر دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت ربی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ سارے اذکار بیٹھ کے پڑھو، اللہ کی قسم یہ سارا ذکر، یہ ساری دعائیں ہیں۔ اگر صحیح مسنون طریقے سے نماز کے بعد کے اذکار اگر کیے جائیں تو یاد رکھیے اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، پڑھایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان، اس کی جنت کے درمیان صرف موت۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز بھائیوں، دین کو سیکھیں۔ خدا را یہ عادات ہیں پرانی، یہ باپ دادا کی چلی ہوئی عادتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی عبادات کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں سیکھا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں جانچا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں تحقیق کی، ہم نے نہیں ریسرچ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کون سا عمل کیا؟ نبی علیہ السلام یہ جو اپنے صحابہ کو اذکار بتاتی ہے، دعائیں ہیں۔ اب نقصان کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 5-6 سیکنڈ سے اوپر ہو جائیں، لوگ منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گونگل بن کے بیٹھے ہیں، مولوی بھی ساتھ والے بھی۔ مولوی صاحب کو پتا ہے میرے مقتدی بڑے مصروف ہیں، ان کے بڑے کام ہیں، وہ بھی بیچارہ مجبوراً آہستہ سے ہاتھ اٹھا کے 2-4 کلمے دعا کے مانگ کے وہ بھی گیا اور مقتدی بھی گئے، نماز پڑھ کے سنتیں ادا کر کے سارے اپنے اپنے کاروباروں میں۔ اللہ کی قسم یہ نقصان کیا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق سارے اذکار فوت ہو گئے، سارے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کے بعد اذکار کیا تھے۔ کس کو لسانً ذاکراً،
جس کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان عطا کی، اور ذکر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، دیا، جو اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، وہ ذکر یہ جلی ڈالی جا رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہاں جی، پہلے جی اللہ 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 کی قسم یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کہتا ہے بول، ہم کہتے ہیں اللہ، پھر بندہ کہتا ہے اللہ، اللہ کہتا ہے بول، کیا کہتا ہے؟ پھر بندہ کہے اللہ۔ میں کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ کہے جی، میں پھر کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ کہے ہاں جی، میں کہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہ کو بات کرو، میں کہوں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہیں، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پتہ چلتا ہے اس کا کوئی معنی ہے، کہتے بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو، کیا اللہ ہو؟ کس نے سکھایا ہے تجھے؟ کس نے پڑھایا ہے تجھے؟ ذکر کر وہ جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے کیا ہے، وہ ذکر۔ وہ کہتا ہے لا الہ لا الہ، کیا مطلب ہے؟ وہ بار بار کہی جا رہا ہے کوئی الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ آپ حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، کسی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا لا الہ کا ذکر کرنے کی نہیں اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب آپ سارے الہوں کے ساتھ ایک جو الہ معبود ہے اللہ رب العالمین، آپ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات، جو بندہ اس حالت میں مر گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، آخری بات، جس کا آخری ذکر یہ ہوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ادھر جان نکل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے رب نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا۔ اپنی عادت بناؤ، ذکر کی عادت بناؤ۔ من لازم الاستغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، ہاں جی، فارغ وقت میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے معافیاں مانگا کرو، میں محمد جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا غفر اللہ لکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف بھی کر دیے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے 70 بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، استغفار کرتے، اور ایک حدیث کے اندر 100 بار استغفار کرتے۔ جو مسنون اذکار ہیں ان کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ بڑا لمبا موضوع ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں اس پہ، بس میرے عزیزو تکلیف دل کو ہوتی ہے، اللہ کی قسم تکلیف کس بات کی ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل صحیح ٹریک کو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے نا، یہ میں محمد کا راستہ ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والے رب نے راستہ دیا تھا، وہ راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں راستے پر چلے، پھر جناب کوئی دل کے اوپر سٹے بجوا رہا ہے، کوئی جناب دل کو جاری کروا رہا ہے، کوئی پیٹ کو جاری کروا رہا ہے، ہاں جی، کوئی جلیاں ڈلوا رہا ہے، کوئی کرنٹ لگوا رہا ہے، ذکر کے نام پہ بڑی بڑی عجیب قسم کی محفلیں کر کے ڈرامہ بازی کی جا رہی ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار بتائے، موقعوں کی دعائیں بتائی ہیں، وہ سارے کے سارے ذکر ہیں۔ پڑھ میرے عزیز بھائی، اٹھا اس کی کتاب کو، کتاب الاذکار پڑھ، کتاب الصلاۃ پڑھ، ساری یہ ساری کی ساری اذکار کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ اللہ، میں کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ اللہ کی قسم دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ میں مولوی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، سورۃ الفاتحہ شروع کرے، مولوی چل رکوع کے، کیا نماز ہے ہماری؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی سونے رب کو صحیح طرح یاد نہیں کرتا، الا قلیلا، بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جان چھڑا کے نماز کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان کو
بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ سے سلام فرماتے ہیں بیٹھا رہتا ہے نماز کا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، اچانک آ کے 2 4 نہر اربعن 4 ٹکرے ماری، ٹھونگے مارے کبے کی طرح، وہ گیا۔ آپ نے فرمایا تلک الصلاۃ المنافقین، یہ نماز کی ہے؟ منافقوں کی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو دیکھا، آ کے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہے۔ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 بار نماز پڑھوائی، چوتھی بار بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو نے قیام کیا بڑی تیزی کے ساتھ، تو نے رکوع کیا بڑی تیزی کے ساتھ، تو نے رکوع کے بعد کھڑے ہوا بڑی تیزی کے ساتھ، سجدے میں چلا گیا۔ یہ تیزی والی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتی۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال ہے، اللہ کا ذکر ہے، لسانا ذاکرا، یہ جو زبان تیری تیز باتوں میں چلتی ہے، یہ جھوٹ میں چلتی ہے، غیبت میں چلتی ہے، بے حیائی میں چلتی ہے، بدکرداری میں چلتی ہے، یہ عادت اس کو پڑی ہوئی ہے، یہ نماز کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ نماز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ آسمان والے رب کی طرف سے پیغام محمد ذیشان علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ منافقوں کی نماز آسمان والا رب قبول ہی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر پڑھیں، اٹھائیں، آپ نماز نبوی اٹھائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دعا پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ جی اللہ جی میں نے پڑھی۔ فرمایا فرشتوں کی دوڑیں لگی آسمان پر، یہ دعا اللہ رب العالمین تک پہنچانے کے لیے دوڑیں لگی، اتنی دعا اللہ کو پسند ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان اللہ میں آپ کیا آپ کو بتا، او میرے عزیزو اصلاح کریں اپنی، ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ، عادت پڑی ہے، مولوی نے، میرے امام نے، میری ماں، میرے باپ نے، میرے دادے پردادے شکر دادے نے ساری زندگی گزاری ہے اس پر، اللہ اکبر 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، ایک سجدہ کیا، دوسرے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں، جھٹکا مار کے اللہ اکبر، چل دوسرا سجدہ۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا وہ سجدے کے درمیان اٹھ کے صحیح طرح حصہ بیٹھتے ہی، میں غلط ہوں، آپ بھائی میرے پاس مجھے پکڑیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میرا موضوع تھا آج، میں نے کہا چلو آج سبق بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری نمازیں ہی بہت ہو رہی، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی۔ بتائیں آج پوچھیں یہ جن کے اوپر آپ فتوے لگاتے ہیں یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو پرلے درجے کے فلاں ہیں، ان کے بچے سے پوچھو 2 سجدوں کے درمیان کیا ہے، کہے گا بتائے گا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ ان الفاظ کے معنی دیکھو، اللہ کی قسم بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب کے پاس یہ الفاظ پہنچے کہ میرا رب مجھے بڑا کچھ کہا، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ کو رحم کر، واہدنی اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اللہ مجھے تندرستیاں صحتیابیاں عطا فرما، وارزقنی اللہ مجھے رزق وسیع عطا فرما، واجبرنی اللہ میرے نقصان بچا لے، مجھے نقصان سے میرے نقصان پورے کر دے، وارفعنی اللہ مجھے رفت اور بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ دعا سے معلوم ہے لسانا ذاکرا، یہ تیری جو زبان کا ذکر رب کہتا ہے نا، یہ وہ ذکر کرے گا تو تیری زبان قابل قبول ہے۔ کہتے ہیں جی آپ سختی بہت کرتے ہیں، مولانا چاہنے کہ اللہ پتہ نہیں کن کاموں پہ راضی ہے، ہاں جی ابھی پتہ نہیں چلا اللہ کن کاموں پہ راضی ہے، ہاں جی آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ سنت پہ عمل کرنے پہ راضی ہے یا سنت کو قتل کرنے پہ راضی ہے؟ سنت کے اوپر عمل کرنے پہ راضی ہے اللہ۔ چھوڑے جی مولوی صاحب چلو مسجد میں آتا تو ہے نا، کیا کرنے آتا ہے، ہاں جی اور اللہ سے باتیں کرنے آتا ہے، اللہ سے مانگنے آتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں التجائیں کرنے آتا ہے، یہ آگے 4 ٹھونگے مار کے چلا جائے، فارمیلٹی پوری کر لے، لوگوں کو پتہ ہے نمازی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا نمازی نہیں چاہیے۔
یہ سختی میں نہیں کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اپنے صحابی کو واپس لوٹا رہے ہیں. کیا لوٹایا؟ کیوں لوٹایا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو صحیح، قیام کرو حتی تطمئن قائما، آرام سے کھڑے ہو کے قیام کر، اس میں اپنے رب کی یاد. میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سناؤں گا، آج نہیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. آپ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنیں. اللہ کی قسم بندہ کہتا ہے میرے رب کے لیے میرا رب مجھے سورۃ الفاتحہ اکیلی دے دیتا، پورا قرآن نہ بھی دیتا، سورۃ الفاتحہ کافی. اتنا تعلق میرے رب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اندر. لسان ذاکرا، اس زبان کو ذکر پرواز ہو جو آسمان والے رب نے نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. پڑھ اسلام کو، پڑھ دین کو، پڑھ قرآن کو، پڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرامین کو پڑھ، تجھے پتا چلے حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات آج پڑھ لیں مختصر سی، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور جس کو اللہ نے صبر کرنے والا جسم عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے صبر کرنے والا بدن عطا کیا ہے، اللہ نے گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا کر دی. سبحان اللہ. صبر کیا ہے؟ میرا جسم مجھے گناہ پہ اکساتا ہے، میرا دل مجھے گناہ پہ اکساتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، صبر کر جا، میرا رب صابروں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے دل، میرے من، میرے نفس بیٹھ جا آرام سے، خاموش ہو جا، نہیں گناہ کرنا. گناہ کروں گا رب ناراض ہوگا، صبر کروں گا میرا رب میرا ساتھ. اللہ فَرَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، صبر کرنے والا بدن. آپ پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں. ایوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی ایوب ہے. اللہ نے آزمائش پہ ڈال دیا. ہائے ہائے، ان کے تذکرے اللہ نے قرآن کے اندر رکھے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربا میں تکلیف میں ہوں، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. اپنے رب سے دعائیں مانگی ہیں. جسم کے اندر بیماری آ گئی، بڑی خطرناک بیماریاں آ گئی ہیں، لیکن صبر کیا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھ کے دیکھیں. میں عائشہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے تک صبر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی وادی میں گئے. آپ یہ جو حاجی جاتے ہیں طائف، ہاں جی، حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ، مکہ سے سفر کرتے، چلو طائف دیکھ کے آتے ہیں. ان کو لگ پتا جاتا ہے کہ طائف کے سفر کتنے مشکل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر پیدل کر کے گئے. آگے شرارتی لوگ ان کے پیچھے لگے، پتھر لے کے پکڑ کے شرارتی وہاں کے لوگ مار مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو سر سے نکلا، جوتے ابھر، لہو لہان ہو کے جوتے بھر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے مجھے حکم دیجیے 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں. فرمایا نہیں، میں دعا کروں گا ان کی نسلوں سے اللہ رب العالمین ایسے بندے پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے. صبر کیا. آپ اٹھائیں تاریخ محمد ابن قاسم کی. یہ انہی روڑے مارنے والوں کا بیٹا تھا، اور جس نے آپ کو یہ سارا علاقہ فتح کر کے دے دیا کہ کرو اسلام پر عمل، آؤ داخل ہو جاؤ اسلام. دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. پیچھے صبر. بدنًا علی البلاء صابرًا، اور ایک ایسا عظیم نسخہ اللہ نے دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کہتا ہے تم صبر کرو، پھر اس صبر کو اللہ کے سامنے وسیلہ بناؤ. آپ کو پتہ ہے میں یہاں پر صبر کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوں. میرے جسم میں تکلیف ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بڑی شدت کی تکلیف ہے، نماز نہیں چھوڑتا، صبر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو جاؤ، رب سے کہو یاد کرنا وہ دن ربا تجھے تو یاد ہے کہ جب میں شدید تکلیف کے اندر مبتلا تھا، ربا تیری عبادت کا ٹائم تھا، میں نے صبر کیا، میں نے نماز پڑھی، عطا کر مجھے ضرورت ہے. آسمان والا رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، دیکھ میرے بندے نے قرآن پڑھا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کو مناؤ. بڑا لمبا موضوع، بڑا خوبصورت موضوع ہے. میرا دل کر رہا ہے اس کو ابھی مائنڈ اپنا کروں، ٹائم ہو گیا زیادہ.
تو یہی موضوع انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یعنی اللہ ہم سب کو جتنا سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ